پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں، اور اس دفعہ ہم غزنوی سلطنت کی مکمل داستان کو دیکھیں گے، الپتگین سے لے کے ارسلان شاہ تک یہ لوگ کون تھے، اور اس پوری سلطنت کے اندر غلاموں کا کیا رول ہے۔ بہت انٹرسٹنگ داستان ہے، ضرور سنیے گا، تاریخ کو سمجھیے گا۔ ہندوستان کی تاریخ ان بادشاہوں کے بارے میں جاننے بغیر مکمل نہیں ہے۔ 10ویں صدی عیسوی میں جب یورپ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، وسط ایشیا میں ایک عظیم تہذیب پھل پھول رہی تھی، سامانی سلطنت، جس کا دارالحکومت بخارا تھا، اپنے عروج پر تھی۔ سامانی ایرانی نسل تھے، سنی حنفی مسلمان تھے، اور فارسی ثقافت کے سب سے بڑے محافظ۔ یہ ایک انوکھا امتزاج تھا، عربی اسلام، فارسی تہذیب اور ترک فوجی طاقت، یہ تینوں چیزیں ایک چھت تلے تھیں۔ انہوں نے بغداد کے عباسی خلیفہ کو برائے نام اپنا مذہبی سربراہ مانا تھا، خطبے میں اس کا نام لیا جاتا، اس کے نام کا سکہ بھی چلاتے، لیکن اصل اقتدار اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا۔ بخارا اس زمانے کا بغداد کے بعد سب سے بڑا علمی شہر تھا۔ اسی بخارا میں ابن سینا پیدا ہوا، جس نے طب کی دنیا بدل دی۔ سامانیوں کی ایک خاص روایت تھی جس نے آگے چل کر پوری تاریخ کو بدل دیا۔ وہ وسط ایشیا کے ترک قبائل سے نوجوان خریدتے تھے۔ جب یہ نوجوان سامانی دربار میں آتے تو سب سے پہلے انہیں اسلام قبول کرانا ہوتا تھا، سنی حنفی اسلام۔ پھر انہیں اعلیٰ فوجی تربیت دی جاتی، گھڑ سواری، تیر اندازی، تلوار بازی۔ پھر یہی غلام امرا، سپہ سالار اور گورنر بنتے۔ یہ محض نوکر نہیں تھے، یہ سلطنت کی اصل طاقت تھے۔ یہی وہ نظام تھا جس میں الپتگین نے آنکھیں کھولی۔ الپتگین کہاں سے آیا؟ الپتگین فرغانہ یا سیر دریا کے ترک قبائلی علاقوں سے لایا گیا۔ ایک غلام بازار سے خریدا گیا، شمنی سے سنی حنفی مسلمان بنایا گیا، اور سامانی دربار میں اس نے اپنا سفر شروع کیا۔ وہ اتنا ذہین، بہادر اور قابل اعتماد نکلا کہ سامانی امیر عبد الملک اول، جس کا اقتدار 954 سے 961 تک تھا، اس نے اپنا حاجب بھی بنایا۔ پھر حاجب سے حاجب الحجاب، یعنی پوری شاہی فوج کا سربراہ۔ یہ وہ عہدہ تھا جو آج کے چیف آف آرمی اسٹاف کے برابر تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ اس زمانے میں فوج ہی سب کچھ ہوتی تھی۔ 961 عیسوی میں عبد الملک اول پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ محض 37 سال عمر تھی۔ دربار میں جانشینی کا بحران آ گیا۔ الپتگین چاہتا تھا کہ اس کا پسندیدہ شہزادہ ہی تخت پر بیٹھے، لیکن سامانی امرا اور دربار نے منصور اول کو ہی امیر بنایا۔ اب الپتگین سمجھ گیا تھا کہ نئے امیر کے ساتھ اس کی بنے گی نہیں۔ اس نے ایک ہی راستہ دیکھا کہ نکل جانا بہتر ہوگا۔ اب ذرا تھوڑا خراسان کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ خراسان کوئی ایک شہر نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑا خطہ تھا جو آج کے شمال مشرقی ایران، افغانستان کے شمال اور ترکمانستان پر مشتمل تھا۔ اس کے بڑے شہر نیشاپور، مرو، ہرات اور بلخ تھے۔ یہ علاقے تجارتی راستوں کا مرکز تھے۔ شاہراہ ریشم یہیں سے گزرتی تھی۔ جو خراسان کا مالک ہو وہ ایشیا کی تجارت کا مالک ہو۔ غزنی خراسان سے مزید جنوب مشرق میں تھا، آج کے افغانستان میں کابل سے 150 کلومیٹر جنوب مغرب میں۔ اس وقت یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، پہاڑوں میں گھرا ہوا، ہندوستان کے دروازے پر کھڑا۔ جو غزنی کا مالک ہو وہ ہندوستان میں داخلے کی چابی رکھتا ہو۔ اب ہم قصہ وہیں سے جوڑ دیں جہاں پہ ہم نے روکا تھا، یعنی کہ الپتگین دربار سے نکلتا ہے اور اپنے وفادار ترک سپاہیوں کو لے کر جنوب مشرق کی طرف چل پڑتا ہے۔ راستے میں آتا ہے غزنی، جہاں ایک مقامی حکمران ابو بکر حکومت کر رہا تھا۔ الپتگین نے اسے شکست دی اور 962 عیسوی میں غزنی پر قبضہ کر لیا۔ یہ محض ایک قبضہ یا فتح کرنا نہیں تھا، یہ ایک نئی سلطنت کی بنیاد تھی۔ اگرچہ الپتگین کو خود شاید اندازہ نہ تھا کہ وہ تاریخ کو بدل رہا ہے۔ صرف ایک سال بعد 963 میں الپتگین بہرحال وفات پا گیا، اور اس نے اپنے بیٹے ابو اسحاق ابراہیم کو جانشین چھوڑا۔ لیکن ابو اسحاق ایک کمزور حکمران نکلا، نہ اپنے باپ کی فوجی صلاحیت تھی، نہ وہ کرشمہ سازی جو سپاہیوں کو باندھے رکھے۔ وہ صرف 3 سال 963 عیسوی سے 966 تک حکومت کر سکا۔ اس کے بعد 2 اور غلام اور امرا، بلختگین 966 سے 975 تک اور پیری
975 سے 977 تک باری باری تخت پر بیٹھے۔ یہ سب الپتگین کے پرانے غلام اور سپاہی تھے جو طاقت کے بل پر حکومت کرتے رہے، لیکن ان سب میں کوئی وہ شخصیت نہیں تھی جو غزنی کو ایک عظیم غزنی بنا سکے۔ وہ شخص تو کہیں اور تیار ہو رہا تھا۔ کہانی کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ سبکتگین کون تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ الپتگین کے بعد تاریخ کے اندر سبکتگین کا ہی ذکر آتا ہے۔ تو یہ سبکتگین کون تھا؟ کیا الپتگین کا بیٹا تھا؟ نہیں جناب، الپتگین کا یہ بیٹا نہیں تھا سبکتگین۔ سبکتگین بھی ترک النسل تھا، بارسخان کے علاقے سے تھا جو آج کل کرغزستان میں ہے۔ بچپن میں غلام تھا، بازار میں فروخت ہوا، پھر سنی حنفی مسلمان بنایا گیا اور اسے الپتگین نے خریدا۔ تو اب بات کلیئر ہو رہی ہے کہ یہ الپتگین کا ہی غلام تھا، لیکن سبکتگین عام غلام نہیں نکلا۔ وہ اتنا قابل اور قابل اعتماد ثابت ہوا کہ الپتگین نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دی تھی۔ ایک غلام اب داماد بن گیا۔ یہ اس زمانے میں بھی ایک غیر معمولی بات تھی۔ 977 عیسوی میں تخت آخر اس کو کیسے ملا؟ 977 عیسوی میں جب پیری کی حکومت ختم ہوئی، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ الپتگین کے مرنے کے بعد جو ایک دور تھا جس کے اندر کے چند کمزور حکمران آئے اور اس میں آخری حکمران پیری تھا، تو 977 میں جب پیری کی حکومت ختم ہوئی یا کرائی گئی تو غزنی کے ترک امراء اور سرداروں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اب ایک مضبوط حکمران چاہیے۔ انہوں نے سبکتگین کو چن لیا، کیونکہ سبکتگین کو 3 وجوہات: پہلی یہ کہ وہ الپتگین کا داماد تھا، یعنی خاندان سے تھا۔ دوسرا یہ کہ وہ فوجی طور پر ثابت شدہ تھا، پچھلے سالوں میں کئی مہمات میں کامیابی دیکھ چکا تھا۔ تیسرا یہ کہ الپتگین کے اصل بیٹے بہت کمزور نکلے تھے اور کوئی انہیں مزید برداشت کرنے کو تیار بھی نہیں تھا۔ یوں ایک غلام داماد اب حاکم غزنی بن گیا۔ سبکتگین کی کامیابیاں دیکھتے ہیں۔ ہندوستان کے دروازے پر سبکتگین نے کیسے دستک دی؟ دیکھیے، غزنی کے مشرق میں کابل کا شاہی خاندان حکومت کر رہا تھا۔ یہ ہندو راجے تھے جن کا مذہب شیوا پرستی تھی اور جن کی سلطنت کابل سے پنجاب تک پھیلی تھی۔ 986 میں سبکتگین نے پہلی بار کابل شاہی راجہ جے پال کو للکارا۔ جے پال نے مقابلہ کیا لیکن شکست کھائی، صلح ہوئی اور جے پال نے خراج دینا منظور کیا۔ 991 میں جے پال نے دوبارہ جنگ کی اور دوبارہ ہار گیا۔ اس بار سبکتگین نے پشاور تک کا علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہندوستان کا دروازہ پہلی بار غزنوی کے ہاتھوں میں آیا۔ ابھی یہ وہ غزنوی نہیں ہے جس کی بات ہو رہی ہے، یہ ابھی ہم سبکتگین کی ہی بات کر رہے ہیں، غزنوی کا راجہ۔ ٹھیک ہے جی۔ سامانی سلطنت اب کمزور پڑ رہی تھی۔ اندرونی خانہ جنگی ترک قبائل کے حملے سامانی امیر نوح دوم نے سبکتگین سے مدد مانگی۔ سبکتگین نے مدد دی اور بدلے میں خراسان کی گورنری لے لی۔ اب سبکتگین صرف غزنی کا حاکم نہیں تھا، وہ وسط ایشیا کی سیاست کا ایک اہم کھلاڑی بن گیا تھا۔ 977 عیسوی میں بہرحال سبکتگین بلخ میں بیمار ہوا اور وفات پا گیا۔ اس نے جاتے جاتے ایک فیصلہ کیا جس نے تاریخ بدل دی۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے اسماعیل کو جانشین مقرر کیا، حالانکہ سب جانتے تھے کہ محمود زیادہ قابل اور زیادہ فوج میں مقبول تھا۔ شاید سبکتگین نے روایت نبھائی اور بڑے بیٹے کو ترجیح دی، جبکہ چھوٹا بیٹا محمود زیادہ قابل تھا۔ بہرحال اسماعیل نے غزنی کی حکومت سنبھال لی، لیکن محمود چونکہ خراسان میں تھا، اس نے فوری طور پہ بغاوت کر دی۔ 998 عیسوی میں دونوں بھائیوں کی فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ اسماعیل کے پاس تخت تھا لیکن محمود کے پاس فوج کی محبت تھی۔ نتیجہ یک طرفہ رہا، اسماعیل گرفتار ہو گیا۔ محمود غزنی میں داخل ہوا اور یمین الدولہ محمود کے نام سے تخت پر بیٹھا۔ یمین الدولہ اور غزنوی، یہ خطاب کیوں؟ دیکھیے، بغداد میں عباسی خلیفہ عبد القادر باللہ اس وقت بے بس تھا۔ وہ یہی خاندان جو شیعہ اثنا عشری تھے نے بغداد پر قبضہ کر رکھا تھا اور خلیفہ ان کا قیدی تھا۔ سنی اسلام صرف علامتی طور پر وہاں پہ موجود تھا، لیکن طاقت سے وہ محروم تھا۔ محمود نے موقع دیکھا، اس نے خلیفہ کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کا وفادار ہوں، سنی اسلام کا محافظ ہوں اور شیعہ کے خلاف میں جہاد کروں گا۔ خلیفہ نے خوشی سے یمین الدولہ کا خطاب دے دیا، یعنی کہ سلطان کا دایاں ہاتھ۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی حکمران کو باقاعدہ سلطان کا لقب ملا۔
اور غزنوی اس لیے کہ اس کا دارالحکومت غزنی تھا، اس نسبت سے پورے خاندان کی پہچان بنی۔ غزنی جو کہ ایک قصبہ تھا، وہاں سے ایک عالمی شہر کیسے بنا ہے؟ یہاں ایک لمحے کے لیے رکنا ضروری ہے، کیونکہ محمود صرف فاتح نہیں تھا بلکہ وہ ایک شہر ساز تھا۔ جو غزنی پہلے ایک پہاڑی قصبہ تھا، محمود نے اسے وسط ایشیا کا سب سے شاندار شہر بنا دیا۔ محمود نے جامع مسجد غزنوی بنائی جو اپنے زمانے کی عظیم ترین مساجد میں سے تھی۔ قصر لشکر، ایک عظیم محل جس کی دیواروں پر فریسکو پینٹنگز تھیں، مدرسے اور کتب خانے جہاں ہزاروں مخطوطات محفوظ تھے۔ دولت کہاں سے آئی؟ ہندوستان سے لوٹی گئی۔ دولت کا بڑا حصہ غزنی کی تعمیر میں لگایا گیا، جو کہ سومنات کے مندر سے اٹھایا گیا۔ متھرا اور قنوج کے خزانے، یہ سب غزنی کی عمارتوں میں ڈھل گئے۔ علماء اور شعراء کہاں سے آئے اور کیوں آئے؟ محمود ایک انوکھی شخصیت تھا، ایک طرف بے رحم فاتح اور دوسری طرف علم و ادب کا دل دادا۔ اس نے دربار میں علماء اور شعراء کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس کا طریقہ سادہ تھا، بھاری وظائف، عزت، تحفظ، جو بھی قابل تھا غزنی کی طرف کھنچا چلا جاتا۔ فردوسی توسی خراسان کا رہنے والا سنی مسلمان تھا، لیکن فارسی قومیت کا گہرا احساس رکھنے والا۔ اس نے شاہنامہ لکھا، یاد رکھیے گا یہ شاہنامہ فردوسی کا لکھا ہوا ہے۔ ایران کی قدیم داستانیں، رستم اور سہراب، جمشید، ضحاک، یہ فارسی کا سب سے بڑا شاہکار ہے۔ محمود نے اسے غزنی بلایا اور شاہنامہ مکمل کرنے پر ایک بڑے انعام کا وعدہ کیا۔ فردوسی نے 30 سال میں 60,000 اشعار لکھے، لیکن جب انعام کا وقت آیا تو محمود نے سونے کے بجائے چاندی کے سکے بھیجے۔ فردوسی نے انہیں ٹھکرا دیا۔ یہ ادبی تاریخ کی مشہور ترین ناراضگیوں میں سے ایک ہے۔ البیرونی 973 عیسوی سے 1048 عیسوی تک۔ البیرونی خوارزم کا رہنے والا تھا، سنی مسلمان، لیکن سب سے پہلے ایک سائنسدان۔ جب محمود نے خوارزم فتح کیا تو البیرونی کو تقریباً زبردستی غزنی لے آیا، لیکن یہ قید علمی تاریخ کا سب سے زرخیز دور بن گئی۔ البیرونی نے محمود کے ساتھ ہندوستانی مہمات میں حصہ لیا، سنسکرت سیکھی، ہندو علماء سے ملا، کتاب الہند لکھی۔ تو اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ البیرونی نے کتاب الہند لکھی۔ ہندوستان کی تہذیب، مذہب، فلسفے اور سائنس کا ایسا جامع مطالعہ جو آج بھی حیران کن ہے اور سب کو حیران کرتا ہے۔ اس نے زمین کے قطر کا ایسا حساب لگایا جو جدید پیمائش کے قریب قریب ہے۔ انصری، فرخی اور منوچہری، یہ 3 عظیم فارسی شاعر محمود غزنوی کے ہی دربار کی زینت تھے۔ انصری ملک الشعراء تھا۔ فرخی سیستانی نے محمود کی مہمات کو شعروں میں امر کیا۔ منوی چہری نے قدرت کی خوبصورتی کو فارسی شاعری میں اتارا۔ یہ سب کیوں آئے؟ کیونکہ محمود کا دربار سب سے زیادہ معاوضہ دیتا تھا، سب سے زیادہ عزت ملتی تھی، اور فوجی طاقت کا سایہ انہیں سیاسی تحفظ بھی دیتا تھا۔ علم اور تلوار کا یہ امتزاج غزنی کو ایک منفرد شہر بناتا تھا۔ ہندوستان پر 17 حملے اصل مقصد کیا تھا؟ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ محمود کے حملوں کے 2 پیرالل مقصد تھے۔ پہلا مقصد مذہبی جواز، یعنی کہ خلیفہ سے سنی اسلام کے محافظ کا وہ خطاب لے چکا تھا، مذہبی جوش رکھتا تھا اور بت پرستوں کے خلاف جہاد کا بیانیہ سیاسی طور پر اس کے لیے فائدہ مند بھی تھا۔ دوسرا مقصد خالص اکنامک۔ ہندوستان کے مندر اس زمانے میں بینک کا کام کرتے تھے، صدیوں کی دولت، سونا چاندی، جواہرات وہاں جمع تھے۔ غزنی کی عمارتوں اور فوج کو اس دولت کی ضرورت تھی۔ اب اس نے جو حملے کیے تھے اس کو میں 1 بائی 1 بتاتا ہوں۔ 1001 عیسوی میں پشاور جے پال کو فیصلہ کن شکست۔ جے پال نے شرم سے خودکشی کر لی، اور وہ بھی اپنے آپ کو آگ لگا کے۔ 1005 بھیرا، پنجاب میں گہرا داخلہ ہوا اس کا، اور پنجاب پہ اس کی ایک بہت زبردست چھاپ لگی۔ 1008 عیسوی میں اننت پال کو شکست، کشمیر اور ہندوستان کی مشترکہ فوج کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ 1011 میں تھانیسر، ہندو مندر تباہ، بے پناہ دولت۔ 1013 میں تھانیسر دوبارہ نندنا قلعہ تک فتح کر لیا۔ 1018 میں متھرا اور قنوج، یمونا کے کنارے بڑے بڑے مندر لوٹے۔
1021 عیسوی قنوج دوبارہ کالنجر تک فتح. 1025 عیسوی یہ ذرا امپورٹنٹ ہے، 1025 عیسوی سومناتھ سب سے مشہور حملہ. گجرات میں شیوا کا عظیم مندر، ہزاروں مدافع مارے گئے. تاریخ میں 50,000 کی تعداد ہے جن کو کہ قتل کیا گیا، اس میں 50,000 لوگ مارے گئے. مندر توڑ دیا گیا، شیوا لنگ کے ٹکڑے کر کے غزنی کی مسجد کی سیڑھیوں میں بچھا دیے گئے. 1027 عیسوی آخری حملہ جاٹوں کے خلاف. محمود نے کبھی مستقل قبضے کی کوشش نہیں کی. یہ ایک بہت بڑا یہاں پہ نوٹ کرنے والا پوائنٹ ہے کہ محمود غزنوی نے کبھی بھی یہاں پہ رکا نہیں ان علاقوں میں، بس فتح کرتا تھا واپس لوٹ جاتا تھا. ٹھیک ہے جی. تو پنجاب وہ واحد علاقہ تھا جو غزنوی کی سلطنت کا مستقل حصہ بن گیا. باقی جگہوں کو صرف یہ حملہ کرتا تھا، وہاں سے لوٹ مار کرتا تھا اور واپس آ جاتا تھا. 1030 میں محمود غزنوی ملیریا سے وفات پا گیا. عمر تقریباً 60 سال. غزنی میں اس کا مقبرہ آج بھی موجود ہے. محمود کے 2 بیٹے تھے، ایک محمد اور دوسرا مسعود. محمود غزنوی نے محمد کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، لیکن وہی جو کہ پرابلم ہوتا ہے ہمیشہ سے یہاں پہ بھی ہوا کہ مسعود نے وہی کیا جو اس کے باپ نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا تھا، یعنی بغاوت کی، فوج کو اپنی طرف کیا اور اپنے بھائی محمد کو قید کر دیا اور 1030 عیسوی میں تخت پر بیٹھ گیا. مسعود بہادر تھا مگر شرابی بھی تھا، سیاسی طور پر کمزور. اس کے دور میں وہ طوفان آیا جس کا خوف سبکتگین کے زمانے سے تھا. سلجوق ترک اور خود سنی حنفی تھے، خراسان میں طاقتور ہو رہے تھے. مسعود نے انہیں کچلنے کی کوشش ضرور کی. مئی 1040 عیسوی میں دندقان کے میدان میں جو آج ترکمانستان میں ہے، مسعود کی بڑی فوج سلجوق سپہ سالار تغرل اور چغری کے ہاتھوں مکمل طور پر تباہ ہو گئی. خراسان ہمیشہ کے لیے غزنویوں کے ہاتھوں سے نکل گیا. مسعود غزنی کی طرف بھاگ گیا، لیکن راستے میں اپنی فوج نے ہی بغاوت کی اور اسے گرفتار کر کے پہلے قید کیا اور 1041 عیسوی میں قتل کر دیا. یوں غزنی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے سنہرا باب ختم ہو گیا. مسعود کے بعد غزنی میں خون کا ایک تکلیف دہ کھیل شروع ہوا. مودود 1041 عیسوی سے 1048 عیسوی تک اپنے باپ مسعود کے قاتلوں کو سزا دی اور قید سے اپنے چچا محمد کو بھی نکلوا کر قتل کروا دیا. وہ ایک قابل حکمران تھا لیکن جلد مر گیا. اس کے بعد مسعود دویم جو چند مہینے، پھر علی چند مہینے، پھر عبد الرشید 1049 عیسوی سے 1052 عیسوی تک حکومت کرتا رہا. یہ ایک ترک غلام تھا. تغرل نے بغاوت کی اور عبد الرشید کو قتل کر کے خود حکومت کرنے لگا، لیکن ڈھٹائی زیادہ عرصے نہ چلی. غزنی کے عمرا نے اسے مار دیا. پھر فرخ زاد 1052 عیسوی سے 1059 عیسوی تک غزنی کے اوپر حکومت کرتا رہا. یہ 19 سال غزنی کی تاریخ کے سب سے افراتفری کے سال تھے. 1059 عیسوی میں ابراہیم جو مسعود اول کا بیٹا تھا تخت پر بیٹھتا ہے. ابراہیم نے وہ کیا جو اس خاندان میں بہت کم لوگوں نے کیا، یعنی کہ حقیقت کو قبول کیا. اب یہ خراسان تو گیا، اس نے سلجوق سلطان الپ ارسلان سے معاہدہ کیا اور اس کی بیٹی سے شادی کی اور مستقل امن قائم کر دیا. اس امن کے سائے میں ابراہیم نے 40 سال حکومت کی. غزنوی تاریخ کا سب سے طویل اور پرامن دور تھا یہ. پنجاب میں اس کی گرفت مضبوط رہی. لاہور غزنوی سلطنت کا ہندوستانی دارالحکومت بنا، علم و ادب پھیلا اور پھر 1099 میں ابراہیم قدرتی طور پر طبعی موت مرا. ابراہیم کے بعد مسعود سوم 1099 عیسوی سے 1115 عیسوی تک 16 سال حکومت کی. قابل لیکن غزنوی طاقت اب صرف پنجاب اور افغانستان تک محدود ہو چکی تھی. شیرزاد 1115 عیسوی میں مسعود سوم کا بیٹا تھا. صرف چند مہینے اس نے حکومت کی اور اس کے بھائی نے اسے قتل کر دیا. ارسلان شاہ 1116 عیسوی سے 1117 تک آخری آزاد حکمران.
ارسلان شاہ مسعود سوم کا بیٹا تھا اور اس نے 1116 میں تخت سنبھالا، لیکن اس کے بھائی بہرام شاہ نے سلجوق سلطان سنجر سے فوجی مدد مانگی اور 1117 عیسوی میں سنجر کی فوج نے غزنی پر چڑھائی کی اور ارسلان شاہ کو شکست ہوئی اور وہ قتل کر دیا گیا۔ ارسلان آخری آزاد حکمران کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد بہرام شاہ نے جو تخت پایا وہ سلجوقوں کا عطا کردہ تھا، یعنی غزنوی سلطنت اب آزاد نہیں تھی، سلجوقوں کی ایک سب اسٹیٹ تھی۔ بہرام شاہ سلجوق سلطان کو خراج دیتا تھا اور اس کے نام کا خطبہ پڑھتا تھا۔ بہرام شاہ کے بعد آنے والے غزنوی حکمران پہلے سلجوقوں کے پھر غوریوں کے زیر سایہ رہے۔ 1186 عیسوی میں غوری سلطان معز الدین محمد غوری نے آخری غزنوی حکمران خسرو ملک کو لاہور میں گرفتار کیا اور بعد میں قتل کروا دیا۔ یوں غزنوی سلطنت کا باقاعدہ خاتمہ معز الدین محمد غوری کے ہاتھوں ہوتا ہے، اور معز الدین محمد غوری سے ہی ایک نئی ہسٹری کا آغاز ہوتا ہے جو کہ سلیو ڈائنیسٹی کے نام سے ہندوستان کے اندر جانی جاتی ہے۔ سلطنت دہلی کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ پھر میں آپ کو نیکسٹ اسٹوری کے اندر بتاؤں گا، اور یہاں سے اصل ہندوستان کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ کہانی آپ کے لیے بہت بینیفیشل رہے ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔